اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین واللعن الابدی علی اعدائہم اجمعین۔ محترم ناظرین و سامعین، آج میں آپ خواتین حضرات کی خدمت میں فقہ کا ایسا مسئلہ بیان کرنا چاہوں گا جس سے بہت زیادہ واسطہ پڑ رہا ہے آج کل، اور لوگ مختلف حوالوں سے اس مسئلے سے متعلق وہ سوالات کر رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ہبہ جو فقہ کا ایک عنوان ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان بغیر کسی معاوضے کے کوئی چیز کسی کی ملکیت میں دے دے، بغیر کسی معاوضہ کے۔ جیسے خرید و فروخت میں انسان ایک چیز کسی کی ملکیت میں دیتا ہے اور قیمت کے طور پر اگلے خریدار سے کچھ وصول کرتا ہے، تو جو ہبہ ہوتا ہے اس میں وہ کسی کو کوئی چیز دی جاتی ہے بغیر کسی معاوضہ کے، یعنی مفت میں کسی کو کسی چیز کا مالک بنانا، یہ ہبہ کہلاتا ہے۔ یہ ہبہ بعض اوقات انسان اپنے قریبی رشتہ داروں کو کوئی چیز بطور ہدیہ وہ ہبہ دیتا ہے، باپ بیٹے کو کوئی چیز دے دے، بیٹا باپ کو کوئی چیز دے دے، بھائی بھائی کو کوئی چیز دے دے، بہن بہن کو کوئی چیز دے دے، یا بھائی بہن کو یا بہن بھائی کو کوئی چیز دے دے، یا مثلا ماموں بھانجے کو دے دے، بھانجا ماموں کو دے دے۔ اسی طرح بھتیجا جو ہے وہ چچا کو دے دے، چچا بھتیجے کو دے دیں۔ یہ اتنے جو قریب کے وہ ارحام ہیں، وہ اگر وہ ان میں سے کسی کو کوئی دے دے، اپنے قریبی رشتہ دار، جیسے میں نے چند مثالیں دی، تو ایک دفعہ اس کو بطور ہبہ دینے کے بعد وہ واپس نہیں لے سکتا، جس کو فقہ میں رجوع کہتے ہیں۔ اس کو رجوع کا حق نہیں پہنچتا ایک دفعہ دینے کے بعد۔ اگر باپ بیٹے کو کچھ دے دے، بیٹا باپ کو کچھ دے دے، یا بھائی بھائی کو، بہن بہن کو، بہن بھائی کو، بھائی بہن کو، یا چچا بھتیجا بھانجا، جیسے مثالیں میں نے دی ہیں۔ ہاں، یا اس کے علاوہ اگر اس طرح کے قریبی رشتہ دار نہ ہوں، یہ ہبہ کر کے دینے والا اور جس کو ہبہ کیا جا رہا ہے، تو وہ اس وقت تک ہبہ کر کے دینے والا رجوع کر سکتا ہے اور واپسی کا مطالبہ کر سکتا ہے، جب تک وہ جس کو بطور ہبہ دیا گیا تھا اس کے پاس وہ چیز موجود ہو۔ وہ چیز اس کے ہاتھ سے تلف ہو گئی ہے، گم ہو گئی ہے، یا مثلا وہ بالکل یا چوری ہو گئی ہے، پھر یہ مطالبہ نہیں کر سکتا۔ یا مثلا جس کو آپ نے کسی چیز کوئی چیز بطور ہدیہ دے دی تھی، اس نے آگے کہیں اس کو فروخت کر دیا ہے، ایسی صورت میں آپ مطالبہ نہیں کر سکتے۔ یا آپ نے جو چیز آپ نے بطور ہدیہ دی تھی اس کو اس طرح سے استعمال کیا ہے اس بندے نے جس کو آپ نے دیا تھا کہ اس کی شکل جو ہے نا وہ بدل گئی ہے۔ مثلا اس کو آپ نے وہ گندم دی تھی تو وہ چکی لے جا کے اس سے پسوا دیا ہے، آٹا دیا تھا اس کو گوندا ہے مثلا، یا مثلا کپڑے کا سوٹ دیا تھا، اس نے آگے درزی سے جو ہے نا اس کی وہ سلائی کرا دی ہے۔ یہ اس طرح کا جو ہے نا وہ یا تو وہ چیز ہی گم ہو گئی ہے، یا اس نے آگے فروخت کر دی ہے، یا اس کو اس طرح اس کو استعمال میں لایا ہے کہ اس کی اصلی شکل و صورت جس میں دو تھی اب وہ نہیں رہی، بدل گئی ہے۔ جیسے میں نے یہ چند چیزیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، تو اس میں بھی جو ہے نا وہ رجوع نہیں کر سکتا۔ یعنی قریبی رشتہ دار کسی کو کوئی چیز دے کے اس کو بھی واپسی کا مطالبہ نہیں کر سکتا، اور اسی طرح جو ہے نا وہ اگر اس کو استعمال میں لایا ہے تو بھی نہیں کر سکتا۔ اسی طرح ہبہ کر کے دیا ہے لیکن وہ ہبہ کا کوئی معاوضہ وصول کیا ہے، ہبہ کا کوئی معاوضہ وصول کیا ہے، اس صورت میں بھی جو ہے نا وہ آپ رجوع نہیں کر سکتے۔ تو ان صورتوں کے علاوہ باقی کسی کو بطور ہدیہ کوئی چیز دے کے آپ واپس لے سکتے ہیں، اگر وہ رشتہ دار نہ ہو، وہ چیز موجود ہو اور اس کو اس طرح سے بھی استعمال نہ کیا گیا ہو کہ اس کی اصلی شکل صورت جو ہے نا وہ بگڑ گئی ہو۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو میاں بیوی ہیں یہ کیا رحم شمار ہوتے ہیں
یعنی جس کو کہتے ہیں صلہ رحیم، رحیم شمار ہوتے ہیں کہ اگر یہ رحیم شمار ہوں تو میاں بیوی کو جو کچھ دیتا ہے وہ مثلا واپسی کا مطالبہ نہیں ہوگا، یا فرض کریں بیوی میاں کو بھی کچھ دیتی ہے، اس دنیا میں ایسا بھی ہوتا ہے بیوی میاں کو بھی کوئی چیز بطور گفٹ دیتی ہے، تو یہ رحیم شمار نہیں ہوتے، میاں بیوی رحیم شمار نہیں ہوتے۔ لہذا اگر میاں نے بیوی کو کچھ دیا ہے اور وہ جو کچھ دیا ہے اس کے پاس موجود ہے، اس نے فروخت بھی نہیں کیا، نہ وہ ضائع ہو گئی ہے، نہ اس کو اس طریقے سے استعمال کیا ہے کہ اس کی شکل و صورت بدل گئی ہے، تو وہ چاہے میاں نے بیوی کو دیا ہو یا بیوی نے میاں کو دیا ہو، وہ اس کا مطالبہ جو ہے نا وہ کر سکتی ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ اس جو ہے نا وضاحت کے نتیجے میں بہت سارے مسائل جو گھروں میں خصوصاً میاں بیوی میں آئے دن جھگڑے رہتے ہیں، اس کا حل جو ہے نا وہ مل جائے گا لوگوں کو۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر میاں نے بیوی کو کچھ دیا ہے تو وہ جب تک وہ چیز موجود ہے اور وہ گم نہیں ہوئی، اس کو بیچا نہیں ہے یا اس کو اس طرح سے استعمال نہیں کیا کہ اس کی شکل و صورت بدل گئی ہو، تو واپس کر سکتا ہے۔ حتیٰ اگر ریڈی میڈ کپڑے دیے ہیں، اس کو ایک آدھ دفعہ استعمال کیا ہے، یعنی وہ اسی حالت میں ہے، صرف استعمال کیا ہے، استعمال بھی سبب نہیں بنتا کہ یہ رجوع کا، واپسی کا مطالبہ نہ کر سکے۔ تو یہ اہم اور بڑے یعنی باریک سارے نکات ہیں، ان کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ البتہ جو رحیم ہے وہ میں نے عرض کیا ہے کہ رحیم جو ہے نا یہ اور فیصلہ کرے گا کہ رحیم ہے۔ ابھی یہ مثلا جیسے میں نے مثالیں دی ہیں، دادا ہے، باپ ہے، ماں باپ ہیں، یا نیچے مثلا بیٹے ہیں یا پوتا ہے، مثلا یا ایک دو واسطوں سے، تو عرف میں ان کو رحیم کہا جا سکتا ہے۔ لیکن زیادہ بیچ میں واسطہ ہو جائے، پوتا پر پوتا پر پوتا، اگرچہ وہ ایک مرحلے میں جا کے اس سے اوپر زیادہ کوئی قریبی نہ ہو تو وہ ارث پا سکتا ہے، لیکن عرف کے نزدیک پھر اب یہ رحیم نہیں کہلا سکتا۔ لہذا عرف جس کو رحیم کہے، اس کو اگر کوئی چیز بطور بدی ہے تو واپسی کا مطالبہ نہیں کر سکتا، اور اگر بہت زیادہ واسطے بیچ میں آ جاتے ہیں تو وہ جو ہے نا بے شک وہ اس سے پہلے قریبی کوئی زندہ نہ ہو تو وہ اس میں سے حصہ وہ اس کو مل جائے گا، لیکن رحیم شمار نہیں ہوگا۔ اس کا دار مدار جو ہے وہ عرف کے فیصلے کے اوپر ہے۔ جی